سے کہتا ہوں علی المرتضیٰ کی ذہانت بیدار مغزی اتنی زیادہ ہے. آج ایک ریاضی کا پروفیسر ہو اور ایک کیا وہ اکاؤنٹنٹ ہو, اس کو بھی اکاؤنٹ کرنے میں کمپیوٹر چاہیے, اس کو اکاؤنٹ کرنے میں کوئی نہ کوئی کیا وہ آلہ چاہیے, کوئی نہ کوئی اس کو کیلکولیٹر چاہیے. علی المرتضیٰ کی دنیا کے اعتبار سے ذہانت اتنی اعلیٰ اور اتنی مسلم ہے. علی المرتضیٰ کی عدالت میں ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا, دو بندے قاضی سے مایوس ہو کے علی کے پاس دربار خلافت لے جاتے ہیں اور جھگڑا کیا ہے, جھگڑا معمولی ہے لیکن مسئلہ بن گیا. دو آدمی بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, ایک کے پاس کی 3 روٹیاں, دوسرے کے پاس کی 5 روٹیاں, انہوں نے اکٹھے کھانا کھایا. ایک تیسرا آدمی آیا اور اس نے آ کر ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تینوں کھانا کھا کے جب اٹھے اس بندے نے 8 درہم پیش کیے, کہا یہ تم نے میرا اکرام کیا, یہ میرے 8 درہم تم رکھ لو, آپس میں تقسیم کر لینا. 5 درہم والے نے کہا 5 میرے لو, 3 تو لے لے, چلو یہ کر لیتے ہیں برابر تقسیم. نہ 3 والے نے کہا نہیں 4 میں لوں گا, 4 تجھ کو ملیں گے, میں 4 سے کم پر راضی نہیں ہوں. مسئلہ بڑھ گیا. اس نے کہا اچھا 4 پہ راضی نہیں, چل فیصلہ علی سے کراتے ہیں. علی المرتضیٰ کے پاس فیصلہ ہے. علی نے کہا کہ تو اس 3 پہ راضی ہو جا ورنہ میرے فیصلے میں تجھے 1 ملے گا. اس نے کہا عجیب بات کرتے ہو, میں 3 پر بھی راضی نہیں, تو کہتا ہے 1 ملے گا. کہا میری عدالت تیرے لیے 1 کا فیصلہ کرے گی. کہا وہ کس طرح؟ کہا دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کہا وہ 8 روٹیاں تھی, ان 8 روٹیوں کو ٹکڑے کرو 3 پر تقسیم کرنے کے لیے, تو 3 ٹکڑے بنتے ہیں, 24 ٹکڑے بنتے ہیں. ان 24 ٹکڑوں کو تم نے برابر برابر کھایا ہے, ظاہر ہے کبھی بیشی تو ہو نہیں سکتی, برابر کھایا ہے. اور ایک نے 8 ٹکڑے کھائے, تو نے اس مہمان نے اور اس تیسرے نے جب 8 ٹکڑے کھائے, تیری 3 ٹکڑوں کے, تیری 3 روٹیوں کے ٹکڑے بنے تھے 9, اس کی 5 روٹیوں کے ٹکڑے بنے تھے 15. تیرے 9 ٹکڑوں میں سے 8 تو تم نے خود کھائے, 1 ٹکڑا مہمان نے کھایا ہے, اس کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 تو اس نے خود کھائے, 7 مہمان نے کھایا ہے, لہذا اس کے ٹکڑوں میں سے 7 کھائے ہیں, درہم 7 ملیں گے. تیری روٹیوں میں سے ٹکڑا 1 کھایا ہے, 1 درہم ملے گا. میں کہتا ہوں علی تیری شجاعت کو سلام ہے, علی تیری عظمت کو سلام ہے, علی تیری ذہانت و خدانت کو سلام ہے, علی تیرے تقوی کو سلام ہے. ہاں اس موقع پہ یہ نہ کہو نا, اللہ کی قسم ہم تو سال میں سب سے جو عظیم مہینہ ہوتا ہے اس عظیم مہینے میں علی کی شان بیان کرتے ہیں, پھر اس کا منہ ٹوٹ کیوں نہیں جاتا, پھر وہ ذلیل کیوں نہیں ہوتا؟ جو کہتا ہے جو بندی علی کو نہیں مانتے, جو کہتا ہے جو بندی علی کی شان کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم علی کو علی مانتے ہیں, علی کو خدا نہیں مانتے, ہم علی کو مصطفیٰ بھی نہیں مانتے, لیکن علی مرتضیٰ ہے, ہم مرتضیٰ کو مرتضیٰ مانتے ہیں. میں ایک بات اور کہتا ہوں, میں کہتا ہوں میرے علی نے جس وقت کلمہ پڑھا تھا, رسول اللہ نے علی کو غسل دیا تھا, عمر کی 10 سال غسل کرایا تھا, پھر کتاب لکھنے والے نے لکھا اور عجیب جملہ لکھ دیا, کہا علی کو اسلام کا پہلا غسل مصطفیٰ نے دیا تھا, مصطفیٰ کو آخری غسل مرتضیٰ نے دیا تھا. نہیں, علی کو اسلام کا پہلا غسل مصطفیٰ نے دیا تھا اسلام میں لانے کے لیے, اور مصطفیٰ کو آخری غسل